اگر کوئی بیمار ہے، اس میں جو ہمارا دین ہے وہ کیا حکم دیتا ہے، روزوں کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے، کس طریقے سے بیمار شخص جو ہے وہ روزوں میں روزے رکھ پائے، اگر نہیں رکھ پا رہا ہے خدا نخواستہ تو اس کا کفارہ کیسے دے۔ اللہ تعالیٰ شانہ یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ میرے بندوں کو فاقے لگ جائے، جی نہیں، اللہ تعالیٰ شانہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرا حکم ماننے والے بنے۔ میں اگر کہوں گا کھاؤ تو وہ کھائیں، میں اگر کہوں گا مت کھاؤ تو وہ نہ کھائیں۔ اگر کوئی آدمی مالدار ہے، وہ اپنے ماں باپ کی طرف سے فدیہ دینا چاہتا ہے، وہ اس سے زیادہ دے۔ مثلا وہ جو اور گندم کو بنیاد نہ بنائے، بلکہ وہ کھجوروں کو بنیاد بنائے، کشمش کو بنیاد بنائے۔ ماہ سیام کا آج تیسرا دن ہے۔ میں ناصر ہوں اور میرے ساتھ یہاں حضرت مفتی نذیر صاحب ہیں، اور یہ ہے این کیش مہندراز رمضان ڈائریز 2.0 سیزن 2۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ۔ کل دیکھنے والوں نے ہمیں بولا کہ مفتی صاحب کا جو پہلا شو تھا بہت اچھا لگا ہمیں دیکھ کے، اور مفتی صاحب کی صحت کے بارے میں بھی اپڈیٹ مل گیا جی، تو ہم کافی خوش ہوئے اور تسلی بھی ہو گئی کہ مفتی صاحب ٹھیک ہیں۔ الحمدللہ، شکریہ۔ بہت سارے چاہنے والے ہیں آپ کے۔ ہم صحت کی اگر بات کریں، ہم نے کل کا جو ہم نے پروگرام کیا تھا اس میں ہم نے بات کی تھی کہ رمضان میں آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس پہ صحت پہ کتنے فائدے ہیں۔ بہت اب خدا نخواستہ جو لوگ بیمار ہیں، اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو بیمار ہوتے ہیں ان کا دل جو ہے وہ تنگ بھی ہو جاتا ہے کہ ہم شاید روزہ نہیں رکھ پائیں گے، جو ہماری بیماریاں چل رہی ہیں۔ اور آپ نے کل کے پروگرام میں بھی بولا کہ ایک مسئلہ جو ہے جو آج کل بہت ہی زیادہ دیکھنے کو ہر گھر میں ملتا ہے وہ بیماریاں ہیں۔ سو کیا کہیں گے اگر کوئی بیمار ہے، اس میں جو ہمارا دین ہے وہ کیا حکم دیتا ہے، روزوں کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے، کس طریقے سے بیمار شخص جو ہے وہ روزوں میں روزے رکھ پائے، اگر نہیں رکھ پا رہا ہے خدا نخواستہ تو اس کا کفارہ کیسے دے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ثم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ نے آج بہت اہم ترین ٹاپک اٹھایا اور مجھے خود بھی ارادہ تھا اس پر بات کرنے کا، جی، کیونکہ اس کی ضرورت اور بہت زیادہ ضرورت ہے۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس صحت کی قدر اور اس کی حفاظت کرنے کا حکم اللہ نے اور اللہ کے نبی نے بھی دیا ہے۔ جی، اللہ کے نبی نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 پریشانیوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اسی میں سے ایک ہے صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا 2 بڑی نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے رہتے ہیں، ان میں سے ایک نعمت صحت ہے۔ تو صحت بہت قیمتی چیز ہے۔ آپ نے جو ٹاپک اٹھایا وہ یہ کہ ہم میں سے جو بیمار ہوں اور رمضان آ جائے تو کیا ان کو اس بیماری میں بھی روزہ رکھنا ضروری ہے یا نہیں، یا اسلام کی طرف سے کوئی چھوٹ ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں اسلام کی ایک عمومی بات جو اسلام کی خوبیوں میں سے ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو جب ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ بندے کو کنسیشن ملنا چاہیے تو اسلام فوراً کنسیشن دیتا ہے۔ مثلا انسان سفر میں حالت میں ہو، بیماری کی حالت میں ہو، ناواقفیت میں ہو، تنگ دستی میں ہو، تنگی میں ہو، یعنی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں اسلام فوراً کنسیشن دیتا ہے، بلکہ کنسیشن دیتے ہوئے کبھی حکم ہی معاف کر دیتا ہے۔ جیسے خواتین کو منتھلی کورس میں نماز ہی معاف کر دی سرے سے، تو یہ کنسیشن ہی ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے اگر کوئی آدمی بیمار ہو اور رمضان آ جائے تو اب اس بیمار کو کیا رمضان کا روزہ رکھنا ضروری ہے یا کنسیشن مل جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیماریوں کی ایک قسم وہ ہے جس میں روزے سے فائدہ ہوگا، تو ایسے بیماروں کو تو روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ لیکن بیماری کی ایک قسم وہ ہے کہ جس میں روزہ سے اور نقصان ہوگا، بیماری بڑھ جائے گی اور زیادہ کمزوری آئے گی۔ مثلا ایک آدمی سخت ترین بخار میں ہے، چاہے وہ ملیریا کا بخار ہے، چاہے ٹائیفائڈ کا بخار ہے یا اور کوئی بخار ہے، اور اس کا ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ دوائیاں کھانی ہیں اور روزہ رکھے گا تو دن بھر وہ پانی نہیں پیے گا، کھائے گا کچھ نہیں، اور زیادہ اس کی صحت جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گی اور زیادہ کمزوری ویکنس آ جائے گی۔ تو ایسی بیماری میں روزہ چھوڑ دینے کی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ روزے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو آدمی بیمار ہو یا سفر میں ہو، اس کو بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہو تو چھوڑ دے، اور جتنی دن وہ چھوڑ دے گا صحت یاب ہونے کے بعد وہ روزہ رکھ لے گا۔ جو ہمارے بھائی بیمار ہوتے ہیں ان بیماریوں کی پھر کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم بیماریوں کی وہ ہے کہ آج بیمار ہے، آئندہ امید ہے ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ یقین ہے دوائی کرے گا، علاج کرے گا، علاج کرنے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ایسی بیمار کو آج روزے چھوڑ دینے ہیں
اور آئندہ جو ہی وہ صحت یاب ہو جائے گا اتنے روزوں کی وہ بھرپائی کرے گا، یعنی روزہ رکھے گا۔ اور بیماریوں کی ایک قسم وہ ہے کہ جس کے ٹھیک ہونے کی اب امید نہیں ہے۔ مثلا ایک بیمار ایسا ہے جس کو بہرحال مسلسل کھاتے رہنا ہے، شوگر پیشنٹ ہے، ہر تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ کھانا ہے، یا اسی طرح سے مثلا فرض کیجئے اس کو ہر تھوڑی دیر کے بعد انسولین لینا ہے اور دوائیاں لینی ہیں، یعنی ایسی بیماری جس میں ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ اب آئندہ کبھی بھی روزہ نہیں رکھ پائیں گے، آپ کو ہر تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چاہیے، آپ پیٹ بھر کا بھی نہیں کھا سکتے لیکن مکمل بھوکے بھی نہیں رہ سکتے، پانی کی لیول اتنی کم ہو گئی ہے کہ وہ روزہ رکھے گا تو بے ہوش ہونے کا خطرہ ہے۔ تو ایسا بیمار جو اب بھی صحت مند نہیں ہے اور آئندہ صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے، پھر یہ بیمار یا تو بڑھاپے کی آخری حدوں کو چھو رہا ہوگا، اور یا پھر بڑھاپا تو ابھی نہیں آیا لیکن بیماری ایسی ہے جو ٹھیک ہونے والی بھی نہیں ہے اور آئندہ بھی اس کو روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے اس کی امید بھی نہیں ہے، تو ایسے بیمار کو روزوں کے بدلے میں کفارہ ادا کرنا ہے۔ وہ کفارہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کفارہ ہے ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر۔ مان کر کے چلیں آج ہم صدقہ فطر کا جب حساب کریں گے، فرض کیجئے وہ بنتا ہے 80 روپے یا 100 روپے ایک دن کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک روزے کے بدلے میں 80 روپے یا 90 روپے یا 100 روپے جتنا بھی صدقہ فطر کے حساب بنے گا، وہ ہر سال رمضان میں ہمارے ذمہ دار مفتی جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سال صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ 60 روپے ہے، 80 روپے ہے، 90 روپے ہے، وہ بازار کا ریٹ دیکھ کر کے جو یا گندم اور اس کی مقدار دیکھ کر کے ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ اس سال صدقہ فطر اتنا ہوگا، تو جتنا ایک صدقہ فطر ہے اتنا ایک روزے کے بدلے میں فدیہ دینا ہوگا۔ مان کر کے چلیں اگر ایک صدقہ فطر 100 روپے کا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں آپ کو 100 روپے غریبوں میں تقسیم کرنا ہوگا، اور جب اس حساب سے آپ دیکھیں گے تو پورے رمضان کے مہینے کی رقم کتنی بنے گی؟ 3000 روپے۔ 3000 روپے جو ہیں کم سے کم غریبوں میں تقسیم کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی مالدار ہے، وہ اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ فطر دینا چاہتا ہے، یہ فدیہ دینا چاہتا ہے، وہ اس سے زیادہ دے، مثلا وہ جو اور گندم کو بنیاد نہ بنائے بلکہ وہ کھجوروں کو بنیاد بنائے، کشمش کو بنیاد بنائے۔ میں نے اپنے ایک بھائی جو اسی شہر کے رہنے والے ہیں، ان کو پہلے اپنے والد کی طرف سے صدقہ یہ جو ہے کفارہ ادا کرنا تھا، اور پھر کچھ سالوں میں ان کی والدہ کی طرف سے صدقہ، تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ جو زیادہ سے زیادہ مقدار بن سکتے ہو وہ مجھے بتائیں، تو مجھے یاد پڑتا ہے تقریباً 75 یا 80 ہزار روپے پورے مہینے کا کفارہ بنا، اور انہوں نے بڑی خوشی سے ادا کیا اپنی ماں کے پورے مہینے کے روزوں کی طرف سے۔ تو لہٰذا جو آدمی بیمار ہو وہ روزہ چھوڑ دے، آئندہ اگر صحت یاب ہو جائے گا تو وہ روزہ رکھ لیں، اور اگر آئندہ صحت یاب ہو کر روزہ رکھنے کی پوزیشن نہ ہو، امید نہ ہو، تو پھر وہ کفارہ ادا کریں، اور کفارہ جیسا کہ میں نے بتایا یہی مقدار ادا کرنا ہے، اور یہ غریبوں میں تقسیم کرنا ہوگا۔ بالکل، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ جو بیمار ہے کہالت کی وجہ سے صبح نہیں جاگے، بعض اوقات لوگ جو ہے نا اس کو کافی لائٹلی لیتے ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اس پہ کیا حکم ہے؟ یہ بہت ہی سنگین بات ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو یہ فرمایا کہ اگر کسی نے ایک روزہ چھوڑ دیا، بعد میں زمانہ طویل تک اگر وہ روزے رکھے گا تو اس ایک روزے کی خوبی کو نہیں پا سکے گا۔ بالکل۔ اور یہ بھی فرمایا آپ نے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کتنی عظمتوں والا، کتنے فائدوں والا، کتنی رحمتوں والا مہینہ ہے، اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے تو یہ تمنا کرنے لگیں گے کہ سارا سال رمضان رہنا چاہیے۔ اور ایک تیسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت جبریل میرے پاس آئے، انہوں نے بد دعا کی، برباد ہو جائے وہ انسان جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکا، تو میں نے اس بد دعا پر آمین کہا۔ اور پھر دوسری دعا انہوں نے کی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے ان کا دل نہیں جیتا، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے بچے کے لیے نیک دعائیں نہیں کی، تو آپ نے فرمایا آمین۔ اور آپ نے فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا گیا، اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا۔ تو اس طرح سے رمضان انتہائی اہم ہے، یہ جو لائٹلی لینا ہے اور روزوں کو فرض نہ سمجھنا ہے، اور یہ کہنا کہ اب کون روزہ رکھے گا، نہیں، یہ بہت ہی بری بات ہے، بلکہ بعض دفعہ اس میں ایمان کے ختم ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اکثر جب ہم رمضان میں نماز کے لیے جاتے ہیں تو مسجد میں مجلس جو ہے وہ لگی ہوتی ہے، کچھ لوگ اگر 10-15 منٹ پہلے ہی نماز کے لیے جائیں تو مولوی صاحب جو ہیں وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک چیز بڑی اچھی ہے رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ کافی اچھا اہتمام ہوتا ہے، مولوی صاحب جو ہیں وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں 1 گھنٹہ پہلے نماز سے یا آدھا گھنٹہ پہلے۔ اس میں جو بہتر چیز جو دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کا جماوڑا ہوتا ہے، اور لوگ بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، اور دل بھی اس میں کافی خوش ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب ہونا بھی چاہیے۔ جی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز اور روزہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔
فاقہ کشی اوپر والے کو نہیں چاہیے، اس پہ تھوڑا سا بیان کر. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ میرے بندوں کو فاقے لگ جائیں. جی نہیں، اللہ تعالیٰ شانہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرا حکم ماننے والے بنے. میں اگر کہوں گا کھاؤ تو وہ کھائیں، میں اگر کہوں گا مت کھاؤ تو وہ نہ کھائیں. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جو آدمی زبان کا غلط استعمال نہیں چھوڑ رہا ہے، جی اللہ کو کیا پرواہ ہے تم نے پھاقے کیے تو اس سے مل جائے. حدیث الفاظ ہے من لم یدع قول الزور، جس نے جھوٹ بولنا، گندی بات نہیں چھوڑی، فلیس للہ حاجتاً فی ان یدع طعامہ و شرابہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تم نے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا اور سمجھ لیا ہم نے روزہ رکھ لیا. اللہ کو ایسے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ صاحب رمضان کا روزہ کون رکھے گا یہ بھی غلط، اور رمضان روک کر روزہ رکھ کر کے پھر اپنی زبان کو کنٹرول میں آدمی نہ رکھے، اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں نہ رکھے، تو روزہ رکھ کر پھر روزہ کو برباد کرنے والا عمل ہے یہ. تو روزے کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے روزوں کو بہتر سے بہتر بنائیں. پروگرام کو ختم کرتے ہیں آج کے اس پروگرام کو، لیکن جانے سے پہلے جو ہم نے اپنی ترتیب بنائی ہے کہ ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں پروگرام کے آخر میں. جی میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کی. جی اور ڈیلنگ کرتے ہوئے اس کے ساتھ جب بات طے ہو گئی تو اس نے کہا کہ آپ یہاں انتظار کریں، میں گھر سے واپس آؤں گا تو پھر اس بات کو ہم پکا کر لیں گے. یعنی جو ڈیلنگ کی تھی یا جو بھی آپ نے لینا یا دینا طے کیا تھا اس کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ بس یہاں انتظار کریں، میں واپس آتا ہوں. تو یا تو اس کو پیسہ دینا تھا اور چیز لینی تھی، یا اس کو چیز دینی تھی اور پیسہ لینا تھا. وہاں ڈیٹیل میں نہیں ہے. تو آپ نے سامنے کہا ٹھیک ہے، تو آپ انتظار میں ہیں. وہ آدمی گھر جا کر بھول گیا، اچھا، اور یا پھر بزی ہو گیا یا دھیان نہیں دیا اس نے. دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن بھی گزر گیا. تیسرے دن شام کو اسے خیال آیا کہ میں نے محمد کو کہا تھا میں ابھی آ رہا ہوں، تو میں نے ان کو انتظار کرنے کے لیے بٹھا دیا تھا. تو وہ سوچ رہے ہوں کہ وہ کہاں ہے، تو چلو میں ڈھونڈنے گیا تھا ان کو وہ کہاں ہیں. ٹھیک ہے، چنانچہ وہ گھر گئے. گھر والوں نے بتایا کہ نہیں یہاں تو نہیں ہے. ڈھونڈتے اسی جگہ پہنچا. تو ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے بہت انتظار کروایا. بس اتنا کہا، یہ نہیں کہا بھائی تم 3 دن سے کہاں ہو اور تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا ابھی آنے کا. میں 3 دن ہو گیا میں یہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اچھا ان 3 دنوں میں وہیں بیٹھے رہے، وہ کیسے بیٹھے رہے؟ کیا انہوں نے کھایا نہیں ہوگا؟ کیا وہ دائیں گائیں کسی پرائیویٹ ضرورت کے لیے نہیں نکلے ہوں گے لازماً نکلے ہوں گے. لیکن پھر واپس آ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ واپس یہاں آ جائے اور میں نہ ملوں. جب میں نہیں ملوں گا تو اس کو تکلیف پہنچے گی. اس تکلیف سے بچانے کے لیے آپ نے وہیں 3 دن انتظار کیا، اور جب وہ آیا تو آپ نے کوئی گلا نہیں کیا، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، بڑی محبت کے ساتھ نے کہا تم نے بہت انتظار مجھ سے کرایا. اندازہ کریں کتنے اونچے درجے کا اخلاق ہے کہ 3 دن کے بعد اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی جانی چاہیے تھی، ٹھیک، گلا کرنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا باقی بات تو بعد میں کہ مجھے پہلے یہ بتاؤ تم نے 3 دن مجھے انتظار کیوں کرا، اور 3 دن کرے گا بھی کون انتظار. لیکن یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے نبی کے اخلاق اور ان کی شخصیت کتنی بلند تر شخصیت تھی. ہم سب کے لیے سیرت کا واقعہ بہترین میسیج ہے. ماشاء اللہ. یہ ہم اپنے پروگرام کی ترتیب ایسے ہی رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہماری سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو ہم بتائیں، آپ کو ڈسکس کریں یہاں پہ. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. اب ملتے ہیں کل کی نشست میں. یہ ہے این کیش مہندراز رمضان ڈائریز 2.0.